الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اپنے نیک بندوں کی بہت آزمائش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمائش کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن بندوں کو بتاتا ہے کہ جس کے دل میں میری محبت ہوتی ہے ہر مشکل کو وہ پار کر لیتا ہے اور ہر مصیبت میں صبر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے. دیکھو سونا جو ہے جتنا تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، اتنا وہ نکھرتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو آزماتا ہے تو ان کے دل اور زیادہ محبت الہی سے اور تجلی الہی کے انوارات سے منور ہو جاتا ہے. اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. آپ نے سنا کہ بچپن ہی سے وہ آزمائشوں کے اندر مبتلا کیے گئے تھے، لیکن بچپن میں بھی آپ نے اتنا ہی صبر کیا. حالانکہ بچپنا اور لڑک میں اتنی زیادہ سمجھ کا وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بندہ نیک بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ بچپن ہی سے عطا فرما دیتے ہیں. اور ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ بچپن میں بھی اللہ کے نیک بندوں نے بچپن میں ہی جو ہے کیسے کیسے حکمت کی باتیں کی اور کیسے کیسے حکمت کی اور سمجھداری کے کام کیے. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ماں کی گود سے محروم ہو گئے، باپ کا سایہ بھی جو ہے اس سے بھی محروم ہو گئے، بھائیوں نے بے وفائی کی، قافلے والوں نے اٹھا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا. یہ ساری آزمائشیں ہوئی، لیکن ان آزمائشوں سے حضرت یوسف علیہ السلام بڑی کامیابی سے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بندوں کو جو ہے نعمتوں کو لے کر آزماتا ہے. اگر اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، اور دے کر آزمائش بڑی سخت آزمائش ہے. غربت میں مال نہ ہونے کی حالت میں تو آدمی کچھ بھی سنبھل جاتا ہے، لیکن جب مال و دولت اور نعمت آتی ہیں تو آدمی اکڑ جاتا ہے. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تو ان آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مشکلات کے اندر ان کو مبتلا کیا اور آزمائشیں ہوئی. ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے. اب جو آزمائشیں ہو رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر آزمایا. وہ کیسے؟ اللہ نے جو ہے کنویں کی گہرائی سے نکال کر مصر کے محل کے اندر بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا. اللہ کی قدرت کے عجائبات بھی عجیب ہیں. اس کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے کہ کس بات کے اوپر، کس مصیبت کے اوپر، کس مشکل کے پیچھے کیا حکمت ہے. چنانچہ مصر کے بازار میں بکے اور منہ بولی قیمت دی گئی. حضرت یوسف کی قیمت جو ہوئی، بھائیوں نے تو چند کھوٹے درہموں میں بیچا، لیکن جب اس ہیرے کو سمجھنے والے نے سمجھا تو منہ مانگی قیمت دے دی. ان کے وزن کے برابر سونا دیا، ان کے وزن کے برابر مشک دیا، ان کے وزن کے برابر اس زمانے میں دنیا کا قیمتی سے قیمتی جو ریشم ہوتا تھا وہ دیا. اور اتنا ہی نہیں، عزیز مصر نے، جو مصر کی حکومت کا وزیر خزانہ تھا، نانا پردھان تھا، اس نے خریدا اور اپنے عالی شان محل لے جا کر اپنی بیگم صاحبہ سے کہا کہ دیکھو اس بچے کو تم غلام مت سمجھنا، اکرمی مسوا، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، عزت و اکرام اور احترام سے رکھنا. امید ہے کہ آئندہ چل کر ہمیں یہ فائدہ دے گا. تو محل میں اس طریقے سے پہنچا. خوبصورتی تو کیا تھی وہ تو آپ نے سن لیا کہ آدھی دنیا کے برابر خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو عطا فرمائی تھی.
عزیز مصر کی بیوی بھی خوبصورت ہوتی تھی، لیکن جو خوبصورتی کا عالم حضرت یوسف کا ایسا دیکھنے میں نہیں آتا۔ چنانچہ بچپن سے شاہی محل کے اندر پلتے رہے، ناز و نعمت کے ساتھ پلتے رہے، لیکن اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں بھولے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے یا تو آزمائش ہے اور یہ ایک دن چھوٹنے بھی والی ہے۔ اب جو ہے جیسے جیسے آدمی عمر بڑھتی ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، لیکن جب عمر بڑھتی ہے اور خوبصورتی کا یہ عالم ہوتا ہے تو اس کی رعنائیاں، اس کی چہرے کی خوبصورتیاں اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بال سفید ہے، بال جو ہے کالے ہیں تو چہرہ سفید ہے، تو اس کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ چہرے کے اندر صورت نکل آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے تھے ویسے ان کی خوبصورتی نکھرتی جاتی تھی، اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بڑھیارا ہوتا ہے تو خوبصورت بھی معلوم ہوتا ہے اور پیارا بھی معلوم ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اس سے امیدیں بھی لگی رہتی ہیں، اس لیے اس کی تربیت بھی خوب کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن جمال عطا فرمایا تھا، جو کہ حسن بھی تھا، جمال بھی تھا۔ حسن اور جمال میں فرق ہے۔ حسن جو ہے بدن کی خوبصورتی کو کہتے ہیں، سفید بدن ہو، خوبصورت ہو، اس کو حسن کا۔ اور جمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے تمام اعضاء ٹھیک ٹھاک ہو، ناک بھی برابر جو ہے نہ چپٹی ہو نہ لمبی ہو، چہرہ بھی بالکل ایک دم گول نہ ہو بلکہ جو لم چوڑس ہو، اور اسی طریقے سے تمام اعضاء ٹھیک ہو، چاہے اس کے اندر حسن نہ ہو پھر بھی وہ جمال ہوتا ہے، تو جمال جو خوبصورتی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جمال بھی تھا اور اسی طریقے سے حسن بھی تھا اور کمال بھی تھا۔ آپ کے اخلاق بچپن ہی سے بڑے اونچے تھے، چنانچہ آپ جو ہے عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے اور آپ کی پرورش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ جو ہے نوجوانی کے عالم میں پہنچے۔ اب جہاں خوبصورتی ہوتی ہے وہاں آزمائش اور فتنے بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ جس لڑکی کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے اس لڑکی کو اپنی ذات کے اوپر بھی ناز ہوتا ہے اور ماں باپ کو بھی ناز ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر خوبصورتی تو تھی لیکن ان کے اندر ناز نہیں تھا، تواضع عاجزی انکساری تھی۔ لیکن جس وزیر کے محل میں رہ رہے تھے، عزیز مصر کے محل میں، اس کی بیوی جو ہے، حالانکہ وہ کوئی بدکار بگڑی ہوئی نہیں تھی، باکمال عورت تھی اور خاندانی عورت تھی، شاہی خاندان کی عورت تھی، خوبصورتی بھی تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن جب انسان کے اندر کسی کی عشق محبت داخل ہو جاتی ہے تو عشق محبت انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر حسد کرنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ انسان کے کمال کے اوپر حسد ہوتا ہے، جس انسان کے اندر کچھ جوہر ہو، کچھ کمال ہو تو اسی کے اوپر حسد ہوتا ہے۔ بد اخلاق کے اوپر کوئی حسد نہیں کرتا ہے، قلاش اور غریب کے اوپر حسد نہیں کرتا ہے۔ حسد تو وہاں ہوتا ہے جہاں کمال ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کمال بہت زیادہ تھا اور بہت ہی بااخلاق اور باادب انسان تھے، اس لیے کہ آگے چل کر نبی بننے والے تھے، اور نبی تو بچپن ہی سے معصوم بھی ہوتا ہے، بااخلاق بھی ہوتا ہے، باادب بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کمال درجے کے اخلاق تھے اور حسن بھی تھا، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر وہی عورت جو آپ کی تربیت کر رہی تھی، آپ کو کھلا پلا رہی تھی، اچھے مقام پر رکھ رہی تھی، اس کے دل میں حضرت یوسف کے بارے میں عشق ابھرنے لگا، محبت ابھرنے لگی۔ لیکن وہ محبت اور عشق جو تھا وہ حضرت یوسف کے حسن کے اوپر عاشق ہو کر محبت کر رہی تھی، بذات خود حضرت یوسف سے اس کو اتنی محبت نہیں تھی جیسا کہ حضرت یوسف کے حسن سے اوپر وہ فتنے میں پڑ رہی تھی، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، زلیخا بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر عشق کرنے لگی، لیکن وہ عشق اپنے دل میں چھپا رہی تھی۔ جیسے جیسے یوسف کی جوانی بڑھتی چلی گئی اور ان کے حسن و جمال کے اندر اور زیادتی ہوتی رہی، ویسے ہی اس عورت کے دل میں عشق و محبت کی آگ بھڑکتی بھی رہی۔ بڑا عالیشان محل تھا، اس کے اندر بڑے بڑے اچھے اچھے کمرے بھی تھے۔ اب اس زمانے میں اتنا عالیشان محل، اور ایک بدو خاندان کے حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے بدو خاندان کے لوگ تھے، یعنی دیہاتی لوگ تھے، اور اتنے جو ہے محل کے اندر پہنچ گئے، وہ بھی شاہی محل میں۔
تو ان کے لیے ناز کی بات تو تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت آخرت کو سامنے رکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کے اندر وہ کوئی چیز ان کو لبھا نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ عورت آپ کے اوپر عشق و محبت کے اندر بے قابو ہو، اور اس نے یہ چاہا کہ یوسف میرے ساتھ وہ کام کرے جو ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی بدکاری کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے نہ تو نخرے کرتے تھے، عورت کا جب حسن ہوتا ہے اور اپنے بال کو بکھیرتی ہے تو اس کے حسن کے اندر اور زیادہ کمال پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی کرنے لگی، سب کچھ کرنے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہیں اٹھتی نہیں تھی، اور آپ جو ہیں اتنے اس کی حرکتوں سے بے خبر رہتے تھے کہ آپ نے کبھی اس کی طرف جو ہے ایک للچے ہوئی نظر سے بھی نہیں دیکھا اپنی آقانی کی طرف۔ چنانچہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عشق و محبت اس عورت کے دل میں بہت زیادہ بھڑکنے لگا اور وہ بے قابو ہو گئی۔ تو اب اس نے دیکھا کہ یوسف ایک دم جوان ہو چکے ہیں، اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے ایسا غلط کام کر لے۔ جوانی تھی، سب کچھ تھا، اور محسن بھی تھے گھر والے، حضرت یوسف کو رکھا بھی، اپنے ساتھ رکھا، سب کچھ کیا، یہ بھی ایک قسم کا احساس ہی تو تھا نا۔ تو وہ کیا سمجھیں گے یوسف بہت جلد میری طرف کھینچ آئیں گے، چنانچہ ایسی غلط حرکتیں کرنے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بے پرواہ رہتے تھے۔ بالآخر جب انسان کسی بات کے اندر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی کسی عورت کے عشق و محبت میں ہو، اپنے دل میں عشق و محبت میں چھپاتا ہے، جب عشق و محبت انتہائی درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آدمی کھلم کھلا غلط حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ یہی معاملہ تقریباً حضرت یوسف کے ساتھ زلیخا کا ہوا۔ ایک دن وہ آیا کہ اس عورت اپنے دل کے اوپر قابو نہیں پا سکی اور بے قابو ہو گئی، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ وراودته الذی هو فی بیتها عن نفسه، اپنے اوپر لبھانے لگی، اپنی طرف دعوت دینے لگی، اور اس نے اس سے پہلے کیا انتظام کیا کہ اپنے گھر کے تمام دروازوں کو اس نے تالے لگا دیے تاکہ یوسف بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہ سکے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یوسف ایک دم ویسے بھی ہاتھ میں آنے والے نہیں، بڑے شریف انسان ہیں، بڑے باوقار اور بااخلاق انسان ہیں، ایک دم قابو میں نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کریں، لہذا تالے لگائے تاکہ وہ بھاگ بھی نہ سکے اور میری بے عزتی بھی نہ ہو۔ وہ عورت میں یہ خیال ہے۔ دیکھو آزمائش ہے تو انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی، اور مومن کے اوپر آزمائشیں تو آتی ہے۔ آزمائشیں کافر کی نہیں ہوتی ہے۔ ارے ایک بچہ مدرسے میں داخل ہو، اسکول میں داخل ہو، تو امتحان تو اسی کا ہوتا ہے، پھرنے والوں کا تھوڑا ہوتا ہے۔ تو ایمان والا ایمان لا کر گویا کہ اللہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، لہذا آزمائش تو اسی کی ہوگی، کافروں کی تھوڑی کی۔ کافروں کے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانی حالات ہوں گے وہ سزا کے طور پر ہوں، اور مومن کے اوپر جو آئیں گے وہ آزمائش کے طور پر ہوں، اور پھر آزمائش میں آدمی کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو انعام بھی ملتا ہے۔ آوارہ آدمی کو مار پڑتی ہے تو مار پڑنے کے بعد اس کو انعام نہیں دیا جاتا، بلکہ اور زیادہ اس کے اوپر کڑی نگرانی کی جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، اور عورت جو ہے اپنے دل کے اوپر بے قابو ہو کر حضرت یوسف کو اپنی طرف لبھانا چاہتی۔ اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو جو ہے وہی عزیز مصر کے گھر میں تھے۔ اب ایک عورت خود گھر کی مالکہ ہیں، ملکہ بھی ہیں، مالکہ بھی ہیں، بیگم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ گھر کے مالک بھی ہیں۔ گھر کے اندر کوئی رکاوٹیں بھی نہیں ہیں، رکاوٹوں کے سارے اسباب بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ عورت خود اپنی ذات کی طرف دعوت دے رہی ہے اور اپنی طرف لبھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے، اور اس کے لیے سارے اسباب بھی اس نے مہیا کر دیے۔ یہ کم آزمائش ہوگی؟ دوستو اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں ایسے موقع میں، لیکن اللہ جس کو بچانا چاہے۔ حضرت سلیمان درمیان میں سنا جو ایک بات، حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تابعین میں تھے۔ ایک مرتبہ 4 آدمی سفر کر رہے تھے، اس میں چوتھے آپ بھی تھے۔
ایک جگہ پر پہنچے. اب اس زمانے میں تو آج کی طرح ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ ہوتا نہیں تھا, راستے بھی نہیں تھے, اٹکل پنچو جو سفر ہونا تھا, قافلوں کے پیچھے چلتے تھے, کھانا جو ساتھ لے کر چلتے تھے وہی ہوتا تھا, ختم ہو جائے تو پھر واقع کرنے پڑتے تھے. تو ایک جگہ پر قیام کیا ساتھیوں نے, تو دور ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا. تو 3 ساتھیوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ خیمہ لگاتے ہیں, آپ اس کے اندر آرام کریں, ہم جو کھانا کا انتظام کر کے لاتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت سلیمان بن یسار اس کے اندر آرام کر رہے تھے. اوپر پہاڑ کے اوپر بڑی خوبصورت عورت, جو خاندانی عورت تھی, بدکار نہیں تھی, وہ دیکھ رہی تھی حضرت سلیمان بن یسار کو. سلیمان بن یسار بھی جو ہے خوبصورت بھی تھے اور ایمانی نور بھی چہرے پر چمک رہا تھا. وہ عورت آپ کے خیمے پر آئی اور آواز لگائی. حضرت سلیمان بن یسار نے روٹی کا ٹکڑا دینا چاہا جو پڑا ہوا تھا. کہا کہ میں کھانا نہیں چاہتی ہوں, میں کوئی بھکاری عورت نہیں ہوں, میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں, لیکن آپ سے میں وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے, یعنی مجھ سے آپ بدکاری کیجیے. حضرت سلیمان بن یسار نے اس کی طرف دیکھا تو نہیں, لیکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اس عورت کو رحم آ گیا اور کہا کہ میں نے ان کے اوپر ظلم کیا, ایسی حرکتیں کی. وہ عورت چلی گئی. اسی رونے کی حالت میں سلیمان بن یسار جو سو گئے. سونے کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اتنی کٹھن آزمائش کے اندر سے کامیاب نکل آئے. حضرت یوسف نے کہا, سلیمان بن یسار نے کہا تو آپ کے بھی جو ہیں اتنے کٹھن حالات تھے زلیخا کے ساتھ, پھر آپ بھی تو اس میں بچ گئے تھے. حضرت یوسف نے کہا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا, میرے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی, حفاظت تھی. آپ تو ایک امتی ہیں, آپ کے لیے ایسی کوئی حفاظت نہیں, پھر بھی آپ بچ گئے. اللہ نے اس امت میں یوسف علیہ السلام کے کردار کے لوگ بھی پیدا کیے. تو خیر بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے دعوت دی. اب حضرت یوسف علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے, حیران ہو گئے کہ کیا کروں. چاروں طرف نظر کر رہے ہیں تو دروازے بند نظر آ رہے ہیں, گھر میں کوئی اور نہیں, اور پھر جو رکاوٹ اور ڈر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اس لیے کہ خود گھر کی مالکہ خود دعوت دے رہی تھی اور جو اپنے لیے آپ کے لیے راہیں ہموار کر رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے. سب سے پہلے تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام کے اوپر پہنچایا اور اس گھر کے اندر پہنچایا, اور پھر جو ہے اس گھر کے مالک نے مجھے پناہ دی اور پناہ دے کر جو ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. ایسی حرکت کروں یہ جو ہے میرے لیے بھی ذبح نہیں, تیرے لیے ذبح. اس آیت کے اندر عجیب فصاحت و بلاغت ہے. قرآن نے کیا کہا کہ اس عورت نے اپنے گھر میں جس میں وہ رہتی تھی اس نے دعوت دی. یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی عورت نے دعوت دی, بلکہ اس گھر کی مالکہ نے دعوت دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھر کی مالکہ جب صبح برائی کی دعوت دے دے تو پھر کوئی خطرہ اور جو کوئی ڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اسے یہ مفہوم نکالا ہے مفسر. اور دوسری بات کہ انہ ربی احسن مثوائے. بعض حضرات نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اس گھر کے مالک عزیز مصر نے مجھے پناہ دی, مجھے ٹھکانہ دیا اور میری تربیت کی, پھر میں اس کے اہل کے ساتھ ایسے خیانت کروں تو یہ جو ہے بہت بڑی بے مروتی ہو. یا یہ کہا کہ جس اللہ نے مجھے اس گھر کے اندر پناہ دی, مجھے ٹھکانہ دیا, اس کے دیکھتے ہوئے بھی میں ایسی حرکت کروں تو یہ جو ہے میری بڑی ناسپاسی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی کہ مجھے تو وقتی طور پر تیرے خاوند نے پناہ دی ہیں اور مجھے ٹھکانہ دیا, تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے اور تو اس کے ساتھ خیانت کر رہی ہے. عجیب حکمت کی باتیں بیان کی موضوع. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے پر اس نے اپنا جال بہت بچھانا چاہا, لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچائے اس کو جو ہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا, ہدایت نہیں دے سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کڑی آزمائش کے اندر ثابت قدم رہے, اور اس نے اس عورت کو بھی جو اللہ سے ڈرا ہے, وہ تو آخر مسلمان نہیں تھی, زلیخا اس وقت تو مسلمان تو نہیں تھے, وہ تو حضرت یوسف کے نکاح میں آئی اس وقت اب وہ مسلمان تھے, تو اس کو بھی ڈرایا اور کہا کہ تیرا خاوند تیرے ساتھ اتنا احسان کر رہا ہے, تیرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, اور تو اس کے ساتھ خیانت کر رہی ہے, جبکہ میں تو عارضی طور پر اس مکان میں آیا ہوں, پھر بھی میں اس کی رعایت کرتا ہوں. لیکن اس عورت کے اوپر چونکہ عشق محبت کا بھوت سوار تھا اور شیطان مکمل طور پر سوار ہو چکا تھا, اس وجہ سے اس کو کوئی بات سمجھ نہیں. بالآخر زلیخا اٹھی
اپنے بستر سے اور حضرت یوسف کو پکڑنا چاہا. لولا ارى برهان ربه، اگر اللہ کے برہان کو نہ دیکھ لیتے تو شاید کیا سے کیا ہو جاتا. برہان سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں جس کو تفسیر کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک اچھی بہترین بات تفسیر قرطبی کے اندر لکھی ہے کہ علامہ نے فرمایا، علامہ قرطبی نے، کہ برہان سے مراد کیا؟ اللہ نے جب اس کو بیان نہ کیا تو اس کو ویسا ہی چھوڑ دو. بس اللہ کی طرف سے کوئی علامت دیکھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس حرکت سے بعد آنے میں اور زیادہ ان کو مدد مل گئی. بعضوں نے کہا کہ حضرت یعقوب کی صورت نظر آئی، بعضوں نے کہا کہ جو ہے ان کو ایک آیت لکھی ہوئی نظر آئی، بعضوں نے بہت کچھ کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا. وہی جو ہے ان کے لیے برہان تھا، دلیل تھی گناہ سے بچنے کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر فکر آخرت ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی مصیبت اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس کو لالچ اپنی طرف کھینچ بھی نہیں سکتی. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اب عورت تو سمجھتی تھی کہ تالے لگے ہوئے ہیں، کہاں بھاگی. اب یہ تالے کیسے کھل گئے قرآن پاک نے اس کو کچھ بیان نہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے، بہت سے تفسیر کی کتابوں میں بیان کیا کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمت کی اور خدا کے بھروسے پر بھاگنا چاہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کے اسباب پیدا کر دی. وہ کیسے ہوئے؟ بعض حضرات تاریخ کی کتابوں میں بیان فرماتے کہ تالے اپنے آپ کھل گئے اور حضرت یوسف باہر نکل. اب جو ہے زلیخا نے حضرت یوسف کو پکڑنا بھی چاہا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ لیا، لیکن یوسف بھاگتے رہے تو ان کا دامن پھٹ گیا پیچھے سے. لیکن حضرت یوسف بھاگنے میں اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو. اب یہ عورت سمجھ رہی تھی کہ میں ایک شاہی خاندان کی عورت ہوں، میں کوئی بدکار نہیں ہوں، اور میں اپنے پروردگار کے پیچھے کے عاشق ہو کر اپنی عزت لٹا رہی ہوں. اب یہاں پر معاملہ کھل جائے گا. دیکھو اگر یہ معاملہ نہ کھلتا تو حضرت یوسف اس کو نہ کھولتے گے، اس لیے کہ انبیاء جو ہے کسی کی عزت و ناموس کے اوپر حملہ نہیں کیا کرتے. چاہے زلیخا نے حرکت کی تھی، لیکن چونکہ زلیخا نے خود ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے معاملہ کھل گیا، تب جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت کو کھولا ہے. اس لیے کسی آدمی کے اندر کوئی عیب کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اچھالنا نہیں چاہیے. آج ہمیں کیا ہوتا ہے، ایک معمولی بات ہاتھ میں آتی ہے اور اس کو ایسا اچھالتے ہیں گویا کہ جو ہے زمین و آسمان کے قلاب اور کڑے ملا دی. حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، باہر نکلتے ہی دیکھا کہ وہ عزیز مصر یعنی زلیخا خاوند اپنے خاندان کے کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو کر باتیں کر رہا تھا. اب اس نے دیکھا کہ یوسف گھبرائے اور بھاگے ہوئے نکلے ہیں اور پیچھے عورت بھی آ رہی ہے. تو حضرت یوسف نے تو کچھ زلیخا کا حال بیان نہیں کیا کہ چلو چھپ جائے تو ٹھیک ہے، ڈھک جائے، لیکن عورت نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے قید خانے کے کہ جو تمہاری جو ہے حرم کے اوپر یعنی تمہاری بیوی کے اوپر دست درازی کرے، ہاتھ ڈالے. جب اس نے یہ کہا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری حقیقت کو کھولا اور کہا کہ معاملہ یہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ عزیز مصر ایک باوقار انسان تھا، وہ بھی تو یہ چاہتا تھا کہ میرے اہل خانہ کی عزت ٹکی رہے، لیکن جب عورت نے خود کھولا تو عزیز مصر نے ایک بناوٹی غصہ کیا حضرت یوسف کے اوپر. وہ سمجھتا تھا کہ یوسف ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے، لہذا جو ہے حضرت یوسف سے بارے میں اس نے یہی کہا کہ ان کو قید خانے میں بھیج دیں، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہوئے کہ عورت قصوروار نہیں تھی، یوسف قصوروار. اپنی بات آج دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے، آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنی بات کو چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں فساد اور جھگڑے ہوتے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہونی چاہیے. حقیقت تو یہ ہونی چاہیے کہ آدمی انصاف کی بات. حضرت یوسف علیہ السلام نے انصاف کی بات کی، عزیز مصر سمجھ گیا، لیکن حضرت یوسف کو قید خانے میں بھیج. اب جو حقیقت کیا ہے وہ کیسے پتا چلے گا کہ آخر اس میں قصوروار کون ہے، زلیخا ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام ہے؟ اس کے بارے میں مختصر الفاظ میں اور پھر اسی کو تشریح کے ساتھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حقیقت کیسے کھلی اور کس طریقے سے معاملہ سامنے آیا اور حضرت یوسف کو قید میں جانا پڑا اور رہنا بھی پڑا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے.